زنجیرے کی لیٹسٹ ایپیسوڈ آن ایئر آنے کے بعد کچھ کویسچنس ہیں جو مائنڈ میں ریز ہوتے ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ رائٹ نو ربیہ کہاں ہے؟ کیا اس کو سربلند نے ریسکیو کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا سربلند اس کو پتہ چلے گا کہ مدثر کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ اور پھر یہ ہے کہ کیا سربلند کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ اور ایونچولی جب ربیہ اور سربلند کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا تو پھر ہماری جو رومانٹک پرنسس ہے اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ معقول کی نیکسٹ موومنٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ سوارا میں ٹھکرائی ہوئی لڑکی کون شادی کرے گا اس سے؟ اب جناب جس دن سے زنجیریں کی 12th ایپیسوڈ آن ایئر آئی ہے اس دن سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ایک ہی رونا دھونا پڑا ہوا کہ جی مدثر کی ڈیتھ ہو گئی. مدثر کی ڈیتھ تو ہمیں آلریڈی پتہ تھا کہ ہو جانی ہے، اس کا مرڈر ہونا، اور اس کا مرڈر بھی کرنا ہے تو تورسم نے کرنا. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو ہے نا سارے اسی بات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تورسم نے تو اس کو، صحیح بات ہے کہ اس نے مرڈر کیا اس کا، لیکن پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ مدثر کی عقل کدھر گئی تھی اس وقت؟ کہاں گئی تھی اس کی عقل کہ اس نے پہلے تو اس کا یہی ڈیسیژن بڑا غلط تھا کہ اس نے ربیہ کو پانی کے ٹینک میں سیو کر دیا اپنی طرف سے. اس نے کہا بھائی یہ سیف ہو گیا، کہ اس قدر ڈینجرس ہے یہ کہ پانی کے ٹینک میں آپ ایک بندے کو چھپا دیں. یا پھر یہ کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو آپ پانی کے ٹینک میں چھپ سکتے ہیں جا کے. پھر یہ جتنا بڑا گھر اسلام آباد میں مدثر بھائی صاحب کا دکھایا جا رہا ہے، اتنے بڑے گھر میں تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے. ویسے تو اب تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر گارڈز بھی رکھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں اتنے آرام سے گیٹ بھی کھول گیا اور اندر کے دروازے بھی کھول گئے. پھر ہمارے مدثر بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تو دیکھ بھی لیا کہ ونڈو میں تورسم کھڑا ہے. اب اوبویسلی مدثر بھائی صاحب جو ہیں ان کو تو نہیں پتا تورسم کا، لیکن ربیہ نے کہہ دیا کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے تنگ کرتا رہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ویپن بھی دیکھا اس کے ہاتھ میں. چلو اس وقت تو ایمرجنسی میں انہوں نے کر دیا کہ جی ربیہ کو کدھر چھپانا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ ربیہ نے کہا یہ تو مجھے مارنے آیا جان سے. چلو یہ بھی ہم نے کر لیا کہ بھائی اس میں نا کہ ہپڑ دپڑ ہو گئی ان کی، تو پانی کے ٹینک تک پہنچ گئے. لیکن یہ کوئی وائس ڈیسیژن ہے مدثر بھائی صاحب کا کہ وہ جب کہ ان کو فیلنگس آ رہی ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے زیادہ لوگ ہیں، یہ وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ لوگ آ گئے ہیں آپس میں جب ربیہ اور مدثر کی بات ہوتی ہے، اس کے باوجود اس قدر بیوقوفانہ حرکت ہے مدثر بھائی صاحب کی کہ وہ اکیلے ہی چلے گئے ان آرمڈ، مطلب کوئی ویپن نہیں ان کے پاس، کوئی کچھ نہیں، اور وہ ہیرو بن گئے. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سائڈ ہیرو ہیں اس ڈرامے میں، لیکن اب وہ اس وقت انہوں نے کہا میں ہی ہیرو ہوں تو لہٰذا وہ ہیرو ہی بن گئے. پھر انہوں نے کہا نا میں تو نہیں سنتا کسی کی بھی، تو اکیلے ہی چلے گئے لڑنے کے لیے. پھر جو ایک اور بلنڈر کیا ہمارے مدثر بھائی صاحب نے، بجائے اس کے کہ کسی ایجنسی کو کال کرے، 15 پہ کال کرے، 1122 پہ کال کریں، کسی ایجنسی کو انوالو کریں اس ساری سچویشن میں، جیسا کہ ایک پڑھا لکھا انسان کرتا ہے. اب یہ بھی تو پڑھے لکھے انسان ہی تھے نا، تو جیسے کہ ایجوکیٹڈ لوگ کرتے ہیں، آج کل اتنی اویئرنیس تو ساروں کو ہے، تو انہوں نے کسی ایجنسی کو کال نہیں کی ریسکیو کے لیے کہ وہ آئیں اور ہمیں ریسکیو کریں. ہمارے مدثر بھائی صاحب نے سربلند کو وائس میسیج کیا. بھائی اگر آپ کے پاس فون آ ہی گیا تھا اس ٹائم، آپ کی ایکسس میں تھا، تو آپ کو تو پہلے کال ایجنسی کو کرنی چاہیے تھی نا. وہ آتے، آپ نے سربلند کو کال کر دی، میسیج کر دیا. چلو اب اس کو میسیج کرنے کے بعد اب جی فون جو ہے نا وہ تو ڈسکنیکٹ ہی ہو گیا نا ان کا، کیونکہ ہمارے سربلند بھائی صاحب جو ہیں وہ پائن نے بھی کیا کیا کہ آؤ دیکھا نا تاؤ میسیج سنتے سار انہوں نے کہا بس نکلو، اور وہ جناب جی پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اور پہنچ کے اچھا پورے راستے میں وہ مدثر کو ہی کال کرتا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں
15 पे कॉल कर दूँ, 1122 को इन्वॉल्व कर लूँ साथ, किसी को तो बुलाऊँ नहीं। उसने भी कहा मैं ही हीरो हूँ सारे ड्रामे का, तो मैं भी इसी तरह ही एंट्री दूँ। 4 बंदे अपने लेके वो भी पहुँच गया और गेट पे खड़ा होके कहता है एहतियात से जाना, कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा है और कितने लोग। ओ भाई तुम इतना ही अगर एहतियात तुमने अब करनी है तो उस वक्त ही खड़े खड़े पुलिस को बुला लो, पर नहीं, मतलब दिमाग में इनके आए ही नहीं, इनके दिमाग में भी नहीं आया। और हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं वो पता नहीं क्या बताना चाह रहे थे कि जी हमारी एजेंसीज जो हैं वो नालायक हैं, वो ऐसा कोई काम कर नहीं सकती, और अगर कहीं पर दिखाया भी जाता है उन बेचारों को, एजेंसीज को, मतलब ये पुलिस हो गई या और भी जो कोई भी हैं, तो उनको बेचारों को वो दिखाते हैं ये करप्ट लोग हैं। हालांकि सारे तो करप्ट नहीं है ना, मतलब अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करनी चाहिए ना, हमारे अच्छे लोग भी हैं इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, पर नहीं। अब हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं वो तो मेरा ख्याल है अब तक वो शेरदिल और गुलबहर के ना सोग में से ही नहीं निकले जो उनका मर्डर हुआ था। अब हमारे जो सरबुलंद पा है ना, वो जैसे ही वो मुदस्सर के घर के पास पहुंचते हैं तो उनको क्रॉस करती है तूरसम की गाड़ी, क्योंकि तूरसम का जो एक बंदा था वो गाड़ी लेके पिछली गली में जा रहा था। ले भाई उस वक्त भी हमारे सरबुलंद पायन जो है ना वो पता नहीं किन ख्वाबो ख्याल में थे, तो उन्होंने वो भी नहीं देखी। हालांकि उनको तो तूरसम की गाड़ी का पता था, लेकिन उन्होंने नहीं देखी, पास से वो गुजर गए। अब जी हमारी जो सारी सोशल मीडिया और हमारी आवाम जो है ना वो तो मुदस्सर के मर्डर पे है ही है सोग में, बेचारे दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, दुखी बहुत हैं। उनको दुखी बहुत हुआ है क्योंकि वो ग्रीन फ्लैग था। तो वैसे तो हमारा जो है वो शेरदिल भी ग्रीन फ्लैग था, पर उसका इतना दुख किसी ने भी नहीं किया, लेकिन जितना मुदस्सर का कर लिया। इवन के मुदस्सर तो नहीं अब कहना चाहिए, अमीर गिलानी के पेरेंट्स जो हैं वो भी ये सीन देख के बड़े इमोशनल हो गए। वो वीडियो जो है उसे भी अमीर गिलानी ने शेयर किया सोशल मीडिया पे कि जी मेरे पेरेंट्स भी इतने इमोशनल हो गए हैं ये सीन देख के। अब हमारे जो हम टीवी की मीडिया टीम है उसने कहा हम क्यों पीछे रहें, ला भाई वो भी कूद के आए और उन्होंने क्या किया कि उनकी पिक्चर लगा के रबिया और मुदस्सर की, जो लास्ट वो एक दूसरे को देखते हैं, और पीछे गाना चला दिया। वो कौन थी का गाना, वो जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की मूवी है उसका गाना, और वो भी उसका स्पेशली वो वाला क्लिप के जिसमें वो कहते हैं कि हमको मिली हैं आज घड़ियाँ नसीब से, तो वो जनाब जी ने वो लगा दिया। ओ भाई आपके पास अपना कोई म्यूज़िक नहीं है, ये जिस ज़माने का गाना आपने वो लगाया है उसके साथ क्लिप के साथ, तो उस ज़माने के तो हमारे अपने गाने भी बड़े आइकॉनिक थे, तो आपने उनमें से कोई देख लेना था, वो लगा देते। क्योंकि कुछ लोगों को तो एतराज़ हुआ है ना इस चीज़ पर। अब हमारे जो मुदस्सर भाई साहब जो है ना उन्होंने भी नहीं देखा था वैसे तो शुरू में कि तूसम कब से उनकी गाड़ी को चेज़ कर रहा, उन्होंने भी नहीं देखा था। खैर वहाँ से लेकर तूसम के मुदस्सर भाई साहब के घर में एंटर होने तक, और फिर रबिया के वाटर टैंक में छुपाने, और मुदस्सर की फ़ाइट सीन, और मुदस्सर का ये डिसीजन कि उसने अनआर्म्ड जाके खुद ही हीरो बन के लड़ना शुरू कर देना, बजाय इसके कि वो खुद को भी सेव करे और रबिया को भी सेव करे, उसने ये ज़रूरी नहीं समझा। और सरबुलंद के एंटर होने तक आपके ख्याल में कौन कौन से यहाँ पर ब्लंडर हुए हैं? आया एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या खुद ही मुदस्सर भी हीरो बन जाता और सरबुलंद भी बन जाता जैसे कि वो बने, ये सही था? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जी आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि राइट नाउ रबिया कहाँ है, वेयर इज़ रबिया राइट नाउ। अब जब सरबुलंद आता है तो लास्ट मोमेंट होते हैं मुदस्सर पाइन के कि वो उसको एंड पे बता देता है कि जी रबिया को मैंने वाटर टैंक में सेव किया हुआ है और रबिया को मैंने तुम्हारी पनाह में दिया। इट मीन्स कि सरबुलंद को ये पता कि रबिया ज़िंदा है। अब सोचने की बात ये है नेक्स्ट एपिसोड तक अब क्या रबिया वाटर टैंक में ही रहेगी या फिर सरबुलंद ने उसको रेस्क्यू कर लिया होगा? अब ये नहीं समझ आ रही ना
کہ یہ کیا، اب لوگ اتنے پریشان ہیں اس بات میں بھی کہ جی ربیہ کا کیا بنے گا، ایک ہفتہ اگر کوئی واٹر ٹینک میں رہے بندہ تو کیا ہوتا ہے، اس کی باڈی کے پر افیکٹس کیا آتے ہیں. کیونکہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر ہے اس میں مدثر کو دفنانے تک یہ بات ہوئی ہے کہ جی ربیہ مسنگ ہے، تو شک تو ربیہ پہ ہی جاتا ہے. اب کیا سربلند نے جیسے ہی مدثر کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے سب سے پہلے جا کے واٹر ٹینک سے ربیہ کو ریسکیو کیا. تو یہ بڑا سسپینس ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں اس بات میں. اب ان کی پریشانی جو ہے نا وہ ختم ہوگی جب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی کہ جی ربیہ ریسکیو ہوئی کہ نہیں ہوئی. بھائی ہو گئی ربیہ ریسکیو، لیکن اس کو سربلند جو ہے نا اس نے اب سیف کر لیا ہوگا یقیناً. ان مائی پرسنل اوپینین تو مجھے یہی لگتا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا سربلند نے ربیہ کو ریسکیو کر لیا یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے. اب دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ سربلند پائن جو ہیں ان کو کب اور کیسے پتہ چلے گا کہ مدثر کا مرڈر تورسم نے کیا؟ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ربیہ ریسکیو ہو جائے گی اور وہ حویلی پہنچ جائے گی تو حویلی میں وہ کہیں نہ کہیں تورسم کو دیکھے گی اور تب وہ سربلند کو بتائے گی کہ اس نے قتل کیا مدثر کو. ابھی اس سے پہلے تو وہ ٹراما میں ہی ہوگی نا، اور تورسم کو دیکھ کے ہی وہ دیکھتے ہیں نا اس کے او ایس ٹی میں کلپس آتے ہیں کہ وہ وائٹ ڈریس میں ہے اور بھاگتی بھی جا رہی ہے اور بچاؤ بچاؤ کہتی جا رہی ہے. تو وہ اس وقت وہ سین جو ہے نا وہ آئے گا. پھر وہ سربلند کو ساری سٹوری بتائے گی سٹارٹ سے لے کے اب تک کی. اسی طرح جب ربیہ مطلب یہ ڈسکلوز کر دے گی کہ تورسم ہے جس نے جو آیا تھا گھر پہ اور اسی نے مرڈر کیا ہے مدثر کا، تو پھر اوبیسلی ربیہ چونکہ سربلند پائن جو ہیں ان کی اس میں رہ رہی ہوگی حویلی میں، تو پتہ چلے گا تورسم کو کہ یہ تو اس کو مطلب ہر طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو پھر تورسم جو ہے نا وہ سربلند جو ہے اس کے بھی اگینسٹ ہوگا اور اس کی بھی جان کو خطرہ ہوگا، سربلند کی بھی تورسم سے. اور اس ٹائم پہ سوراب جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا تورسم کو، کیونکہ سوراب سے بھی یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ سربلند سردار بن گیا قبیلے کا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے سردار بننے کے. تو لہٰذا وہ تورسم کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، چاہے وہ اوپنلی کرے چاہے وہ انڈر دا ٹیبل کرے، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. جب تورسم کو سوراب فیسیلیٹیٹ کرے گا تو وہ ظاہرہ پھر بھی وہ ایکسپوز ہوگا، اور شہر بانو بھی ایکسپوز ہوگی جب ربیہ حویلی پہنچ جائے گی اور سربلند جو ہے وہ ربیہ کے ساتھ مطلب ربیہ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو ظاہر ہے کہ شہر بانو جو ہے اس کو اس چیز سے پرابلم آئے گی، کیونکہ وہ ہماری جو رومانٹک پرنسز ہے نا اس کی تو محبت کا اظہار ہی ہر وقت کرتی رہتی ہے. کبھی وہ اس سے کر رہی ہوتی ہے سربلند سے، تو کبھی وہ کر رہی ہوتی ہے بی جان سے. اس کی تو محبت ہی ختم نہیں ہو رہی، اس کو ہی بار بار وہ بتاتی رہتی ہے کہ مجھے کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے. ہمیں بھی پتہ چل گیا اس کو کتنی محبت. اس وقت جو شہر بانو ہے وہ مرڈر کرنا چاہے گی پھر ربیہ کا، کیونکہ وہ بھی گولی چلاتی ہے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ جب سربلند کی جان کو خطرہ ہو یا سربلند کے اوپر جب کوئی اٹیک ہو تو شہر بانو جو ہے وہ اس وقت وہ جو اس کا فائرنگ کرنے کا سین آتا ہے، اس نے گن پکڑی بھی ہے اور وہ فائر کرنے لگی ہے. ہو سکتا ہے یہ وہ اس ٹائم پر ہو سربلند کی جان بچانے کے لیے. اب رہی بات جی آگے ہمارے جو زنجیرے ڈرامے کے ہیرو ہیروئن، تو وہ ظاہرہ سربلند اور ربیہ ہیں. تو ان کی سٹوری کیسے ڈیولپ ہوگی؟ تو وہ جیسے وہ ٹیزر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بھاگتی بھی آتی ہے وائٹ ڈریس میں، اور اس سے پہلے سربلند بھی کہہ چکا ہے کہ جو میری برائڈ ہوگی میں امیجن کرتا ہوں کہ اس نے وائٹ ڈریس پہنا ہو. تو وہ آگے اس کو جب پروٹیکٹ کرے گا
اسے پروٹیکشن دے گا تورسم سے، تو اس وقت ان کی سٹوری اس طرح سے ڈیولپ ہوگی۔ اب یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ عوام کو جو ہے نا وہ ماموں بنائے، اور یہ جو اس کا سین ہے کہ جس میں وہ بھاگتی بھی جا رہی ہے، تو وہ اس کی کہیں خواب و خیال میں ہی ہو، پتہ چلے رات کو سوئی بھی اور خواب میں وہ دیکھ رہی ہے کہ میں ویسے بھاگتی بھی جا رہی ہوں، اور آگے جو ہے نا سربلند کھڑا اور وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا۔ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہماری شہر بانو تو اکثر ہی خواب دیکھتی رہتی ہے، تو خواب دیکھنے سے ہی تو دیکھیں نا، پورا جرگہ بٹھا کے اس نے گھر کا تو ایک ڈسیزن کروایا کہ میں نے یونیورسٹی جا کے پڑھنا ہے، ہاسٹل میں رہنا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر واپس بھی آ گئی خواب دیکھ کے۔ تو شہر بانو بھی ہماری بڑی جذباتی سی ہے، تو ہماری جو رومانٹک پرنسز ہے نا، کوئی پتہ نہیں یہ اس کے خواب میں ہے، کیونکہ اس کو تو خواب آتے ہی رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کے خواب میں یہ سارا سین آیا ہو، جو ہم ٹیزرز میں بھی دیکھتے ہیں اور او ایس ٹی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اب شیر دل اور ماں گل کی ڈیتھ کے بعد سے اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس آئے ہیں، اور اس کے بعد اسپیشلی مدثر کی ڈیتھ سے، کہ زعفران خان جو ہے نا وہی سب کے مائنڈ سے نکل گیا۔ حالانکہ زعفران خان جو ہے اس کی ایکٹنگ، اس کا شیطانی دماغ، وہ سب سے زیادہ نیکسٹ لیول پہ جا رہا ہے اس ٹائم پہ۔ اب چونکہ زعفران خان جو ہے اس کی شاطر نظریں نا پہلے ہی اسیس کر چکی ہوئی ہیں کہ گل مہر تورسم کو پسند کرتی ہے، اسی بات کو وہ کیش کرتا ہے اور گل مہر سے پرمیشن لے لیتا ہے کہ جی مجھے اور تورسم کو اب تم ہی بچا سکتی ہو، لہٰذا تمہارا پرپوزل میں جرگے میں رکھوں گا۔ لو جی، اب زعفران خان جو ہے ایسا کو مینوپولیٹ کرتا ہے سارے اسٹوری کو، اور ایسا رونا دھونا ڈالتا ہے جرگے میں بیٹھ کے کہ حد ہی ہو گئی، بس کتنی زبردست اس کی ایکٹنگ تھی۔ اور اس میں آ کے اب ظاہر دوسری طرف سربلند ہے، وہ پہن ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور ان کے وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ پرانی رسمیں جو ہیں ان کو کیری نہیں کرنا چاہتے، تو لہٰذا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں پتہ تھا کہ سربلند اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو لہٰذا زعفران خان ہمارا جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں۔ اور جناب جی گھر آ کے واپس اب وہ جو اس کی پرفارمنس تھی، کیا کمال پرفارمنس تھی۔ پھر پتہ چلتا ہے جی گل مہر جو ہے وہ زعفران خان کے ستیلے بھائی کی بیٹی ہے، اور کبھی پہلے زعفران خان سے سہراب کے باپ کا مرڈر ہوا تھا، اور گل مہر کے باپ نے زعفران خان کی جو بہن ہے زرسانگا، اس کو سوارا میں دیا تھا، اور اس کی جان بچائی تھی زعفران خان کی۔ اور یہی چیز وہ رپیٹ کر رہا تھا، اور بیسیکلی وہ رپیٹ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ آلریڈی جانتا تھا کہ سربلند اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا سربلند بھی نہیں کرے گا اور سہراب بھی نہیں کرے گا، تو اس نے یہ چیز رکھی، اور بیسیکلی وہ اپنے اس ستیلے مرے ہوئے بھائی سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ کس قدر اس کی پلاننگ تھی کہ جو بھائی مر گیا ستیلا بھائی، اس سے بھی اس نے بدلہ لیا اس چیز کا، اور جو اس کی بیٹی زندہ ہے وہ ساری زندگی وہ اسے کہتا ہے کہ سوارا میں ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے اب کون شادی کرے گا، اور وہ جب وہ اپنا پورا وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اس ساری چیز کو، تو ہماری گل مہر جو ہے نا وہ سن لیتی ہے۔ اب گل مہر کا اس وقت جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا نیکسٹ لیول تھا، اور وہ پھر جا کے جب وہ بیٹھی ہوتی ہے اکیلی، تو اس کو ڈھونڈتا ہوا آ بھی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میرا ہے ہی کون ہے تمہارے سوا۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے آگے جا کے گل مہر تورسم کو بتائے گی ساری بات، اور پھر تورسم کو بھی ریئلائز ہوگا کہ کس طرح سے زعفران خان جو ہے اسے یوز کرتا رہا ہے، اور گل مہر زعفران خان کا مرڈر کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، تو آپ اپنی رائے جو ہے نا وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔
اب جی یہاں تک تو ہوگی ڈرامے کی سٹوری اور میری پریڈکشنز کہ مجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور کچھ سین جو ہے نا اس میں اچھے بھی تھے. اب ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. لڑکیوں کے لیے نئی نئی شادی میں ایڈجسٹ ہونے میں بڑی پرابلمس آتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا سین تھا اور ڈائلاگ بہت اچھے تھے کہ ماما جی جو ہیں وہ اس کو ربیہ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا ایسا اس طرح سے کر کے ایڈجسٹ ہوتی جاؤ گی. شروع میں ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی یہ سین دیکھتے ہوئے کہ اگر یہاں پر زیبا کی ماں ہوتی اور یا ثانیہ کی ماں ہوتی تو وہ کیا کرتی. زیبا کی ماں نے تو صاف کہنا تھا لوگ سن لیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہر چیز ہوتے ہوئے گاڑی بھی ہے، کیئرنگ ہسبینڈ بھی ہے، پھر لونگ ہے اتنا وہ، اور تمہیں اور کیا چاہیے. گھر بھی اتنا بڑا ہے. اور یہی ہماری اگر ثانیہ کی ماں ہوتی تو وہ کیا کہتی. اس نے کہنا تھا کہ اتنا لونگ کیئرنگ ہسبینڈ، اتنا بڑا گھر، اس کے باوجود تم یہ باتیں کر رہی ہو، تمہارے جیتا تو کوئی ناشکرا بندہ ہی نہیں ہے. بہرحال جی کچھ بھی کہیں لڑکیوں کے لیے یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا گھر، اپنے بہن بھائی، ماں باپ کو چھوڑ کر جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نئی زندگی سٹارٹ کرتی ہیں تو واقعی ہی ہر لڑکی کے لیے ہی یہ مشکل ٹائم ہوتا ہے. کیا آپ بھی ایسے ہی ٹائم سے گزری یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اسی طرح بی جان کا ایک سین تھا وہ بھی بہت اچھا تھا جس میں وہ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ میں اگر آج سے 24 سال پہلے اپنا دل اتنا سخت نہ کرتی تو آج میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. تورسم کو اگر میں ماں بن کے پال لیتی تو تورسم تم لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتا تو وہ شیر دل کا مرڈر کبھی نہ کرتا، کیونکہ ابھی تک تو یہی پتا نا کہ تورسم نے کیا. تو واقعی ہی ہم زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے حالات اور ایسا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اور حالات کے حساب سے ہم ایسے ڈیسیژن لے جاتے ہیں جو بعد میں جا کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں واقعی اس وقت ہم نے بڑا سخت ڈیسیژن لے لیا تھا، ہمیں تھوڑا سا وائس ڈیسیژن لینا چاہیے تھا یا اپنے اندر تھوڑی سی پولائٹنس لے آنی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم کر جاتے ہیں. تو وہ ایک سین بھی بہت اچھا تھا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ضرور کامنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. اور ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.